اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری کا مدنی مشورہ۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور اسلامی بھائیوں کے موزمبیق میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی بنگلہ دیش میں حضرت مولانا ڈاکٹر ارشاد احمد بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ مختلف مقامات پر افطار اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ باب الاسلام سندھ حیدرآباد کی مقامی موٹر سائیکل کمپنی میں سنت و بھرا اجتماع۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کی کاوش سے سندھ کی جیلوں میں قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہے، اس سے قیدیوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ قیدیوں میں کریکٹر بلڈنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا آپ نے، ہماری حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں اکثر مدنی محلے میں رہتا ہوں تو محلے کے اکثر لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اگر چھیڑنے پہ آپ جواب دیں گے تو زیادہ ستائیں گے۔ کتے کو بچے پتھر مارتے ہو، کاؤں کاؤں کرتا، زیادہ مارتے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتا تو پھر وہ بچے بھی کچھ نہیں کرتے۔ تو آپ بیٹے صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل میٹھا ملے گا، اور یہ ستانا چھوڑ دیں گے۔ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ لال ہے، مگر آپ کی زلف مبارکہ جو ہے وہ کالی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اس کا راز تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ سیدی قطب مدینہ کی عمر تو 100 سال سے اوپر ہو گئی تھی، لیکن ان کی داڑھی مبارک سفید بھی تھے اور کالے بھی تھے، سب سفید نہیں ہوئے تھے۔ بعضوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی کالی ہوتی ہے۔ میں اپنے اسکول میں مدنی ماحول بنانا چاہتا ہوں، مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ دعوت اسلامی کام کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو باعمل بنا لے۔ اب اگر شرارتی ہے، خود بولتا بہت ہے، بک بک زیادہ کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو اسکول سے باہر نکل، دانت توڑ دوں گا تیرے۔ اب ایسا کرتا تو وہ کام بیچارہ کیسے کر سکے گا؟ اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہوئے مدنی کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو شریف اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے دوسرے لوگ بڑے احترام سے ملتے ہیں، تو یوں اپنے کردار کی ترکیب ہو، آپ جناب سے بات کریں گے، مسکرا کر احترام سے پیش آئیں گے ہر ایک کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا اثر بڑھ جائے گا۔ کیا کفن پہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور المدد یا غوث اعظم لکھنا درست ہے؟ لکھنا جائز ہے، اور جس نے لکھا اس کو ثواب بھی ملے گا۔ قلم سے نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی سے لکھتے ہیں، نظر نہیں آئے گا لکھا ہوا۔ اس کے فضائل ہیں، جیسے کہ وہ کسی کی پیشانی پر تدفین کے وقت بسم اللہ لکھ دی، فرشتے آئے، اس کو دیکھا تو بولا کہ تو بچ گیا۔ یہ در مختار کے حوالے سے بہار شریعت میں، بہار شریعت کے حوالے سے فیضان سنت جلد اول میں بھی ہے۔ عہد نامے کا تو پورا پرچہ نکالا ہے،
کفن کے لیے 3 انمول تحفے، فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 174 تا 175۔ جو ہر نماز یعنی فرض و سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے، فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر سے اٹھائے، فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں، انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے۔ امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے روایت کر کے فرمایا، امام طاؤوس رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت سے یہ عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا۔ ایک خوشخبری، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بعد عصر ایک دارالافتاء اہل سنت کا مرکز الاولیاء میں افتتاح ہو رہا ہے۔ اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، لطیف پلازا، پہلی منزل، اچھرا، لاہور، مرکز الاولیاء۔ بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمت اللہ الاکرم کہیں کھانے کی دعوت میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ فلاں شخص ابھی تک نہیں آیا۔ ایک شخص بولا وہ موٹا تو بڑا سست ہے۔ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں ایک ایسی مجلس یعنی بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس تشریف لے گئے اور اس صدمے سے 3 اور بروایت دیگر 7 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ جبکہ بعد نماز مغرب مدنی چینل پر شروع ہونے والے نئے سلسلے اسلامی زندگی میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدث اللہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ لباس ایک نعمت ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا اسلام لباس کے معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ سفید کو تو پسند کیا گیا لباس کو، سفید کپڑے پہنو، وہ زیادہ پاکیزہ اور بہت ستھرے اور بہت پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو، کپڑا بھی ذکر کرتا ہے جب کہ وہ میلا نہ ہو۔ لباس پہننے کے بعد انسان اپنی حالت پر غور کرے، کم از کم مسلمان کو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہ غور کر لے کہ یہ جو چیز یا جو کلچر یا جو طریقہ کار میں غیر مسلم کا لے رہا ہوں، آیا اسلام اس کے لینے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، وہ اسلام پر نہیں ہے۔ اس کو سمجھے اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی لباس پہنائے۔ بچہ ہی تو ہے جس کی تربیت کرنی ہے۔ آپ بچہ کے گھر میں تھوڑی رکھتے ہیں، بچہ کے گھر آپ اس کو اسکول بھی تو بھیج رہے ہیں، اسلامی وضاحت عطا والا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار تو مذہبی آدمی ہے۔ تو مذہبی آدمی ہونا تو فخر کی بات ہے، ہر وقت عمدہ لباس پہنتے رہنا، کہ اب اگر معمولی لباس پہنے گا مزہ نہیں آ رہا تو یہ آنا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہاں تک حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے۔ اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ سرکار کا فیضا تجھ پر جبی مسافر، سرکار کا فیضا تجھ پر جبی مسافر، تیرا قلم دلوں میں ہلچل مچا رہا ہے، نفس و شیطان نیز
نیز بعد نماز تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگ جیلوں میں کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، آپ کا بہت اچھا کام رہا ہے، خاص طور پہ لانڈی جیل میں، سینٹرل جیل میں یا سندھ کے سارے جیلوں میں جو اسلامی تعلیمات دینا، ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا، ان کو ایک اچھا انسان بنانا، اس میں مدد کرنا کہ وہ اچھے انسان بن کے قید سے یا جیل سے نکلیں، آپ کا کام ہے قابل ستائش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلنتھراپسٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کے علاوہ سب سے زیادہ کام آپ کا ہے جیلوں میں جو آپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ یہ باب الاسلام کے جیلوں کے آئی جی صاحب تھے جن کے آپ نے جذبات سنے۔ میرے گھر میں میری سسٹر سے یہ پرابلم ہے کہ وہ کام کرتے کرتے نیند پوری ہونے کے باوجود سو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ روٹی پکاتے ہوئے بھی نیند کی حالت میں ہاتھ سے روٹی گر جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا حل بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اسے بہت زیادہ کھانے سے، بہت زیادہ پانی پینے سے بھی نیند بڑھتی ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں سے اگر کوئی سبب ہے تو اس سبب کا سدباب کیجئے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی عین ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو۔ اس کے اوراد مدنی پنج سورہ میں لکھے ہوئے ہیں، ایک گلاس پانی نیم گرم ہو تو زیادہ بہتر، میں ایک چمچ شہد ملا کر نہار منہ، اور روزہ ہو تو افطار کے وقت بلا ناغہ مستقل استعمال کیجیے۔ موٹاپا اور بہت سی بیماریوں بالخصوص پیٹ کے امراض سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ بہتر یہ کہ اس میں ایک ورنہ آدھا لیمو بھی نچوڑ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل فوراً فوائد زائد ہو جائیں گے۔ اس کا علاج گھریلو علاج نامی رسالے میں جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 تا 56 پڑھ کر یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ عز و جل میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اندور جی باپا ان کی نیتیں بھی آ چکی ہیں۔ میرپور کشمیر سے افریقہ کے لیے پورا مدنی قافلہ سفر کروائیں گے۔ چاند رات مدنی قافلے 25 تربیتی کورس 63 شرکا۔ میرا نام ارشاد حسین ہے، میں سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل میرپور کشمیر سے ہوں۔ جناب آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی جیلوں کے دروازے مبلغین کے لیے کھولیں، ہم ان کی تربیت کریں گے۔ میں میرپور کشمیر کے سپرنٹینڈنٹ جیل ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی جیل کا دروازہ دعوت اسلامی کے لیے مکمل طور پہ کھولتا ہوں۔ ماشاءاللہ دیتا ہوں کہ آئیں، مل بیٹھ کے ان کی اصلاح کے لیے جو ہو سکے وہ کرتے ہیں۔ 12 ماہ کے 8 اسلامی بھائی، وقف مدینہ باوا 2 اسلامی بھائی۔ ہند سہر وردی کابینہ کے شہر اندور سے الحمدللہ عز و جل پیارے باپا جان 63 اسلامی بھائیوں نے چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی۔ 6 ماہ کے لیے ایک اسلامی بھائی نے اپنی نیت پیش کی۔ پیارے بابا جان، اگر چاند رات اور عید کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ کو یہ دعا ارشاد فرما دے۔ جو چاند رات کو یا عید کے دن ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، ان کو اور مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھا رکھ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، آخری 10 دن کا فارم لے گئے، بعضوں نے پہنچا بھی دیے تو پہنچا دیے، تب بھی نہیں پہنچائے تب بھی، جلدی فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں، ورنہ یہ کہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو جگہ ملے، کیونکہ 15,000 کل تک کی رپورٹ تھی، 15,000 فارم بک چکے ہیں۔ تو اس لیے جو جلدی آئے گا اس کو ملے گا۔ کل جا کر یہ نہیں کہنا کہ ہم نے تو فارم جمع کروا دیا تھا، ہم کو جگہ کیوں نہیں دی، کیونکہ یہ ہوائی جہاز نہیں ہے کہ آپ کی سیٹ بک ہو گئی اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا اس پر، یا آپ نے ہوٹل کا کمرہ بک کروا لیا اب کوئی اور اس کو نہیں لے سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہے، ظاہر ہم کسی کو اگر کوئی آ کے بیٹھ گیا تو کیسے ہٹائیں اس کو، کوئی اختیارات ہی نہیں ہے۔ نیز سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ حسد کا گیٹ وے جو نا یہ کینہ اور بغض ہے۔ ہمارے یہاں تو مسلمان کی عیبوں کی تلاش کے لیے اس کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ حدیث واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دل کا حال ہی برا ہے۔ حسد کا تعلق بھی دل سے ہے۔ ایک واضح اور خلاصہ تعریف کا یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے مل جائے اور اس سے زائل ہو جائے،
یہ حسد ہے. اصل میں حسد کے جتنے اسباب لکھے گئے ہیں جس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، ان تمام کو ایک جگہ جمع کریں اور ان تمام کو ایک ڈبے میں ڈالیں اور آپ سب کو ایک نام دینا چاہتے ہیں، اس کو آپ کہیں گے دنیا کی محبت. کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. اب کسی کو کسی کی نعمت سے حسد ہو گئی، جو حسد نعمت بڑھتی جائے گی آپ کو حسد بڑھتا جائے گا. سب سے بنیادی بات یہ کہ اپنے آپ کو ٹٹو لیں گے تو ہی درست ہوگا. اپنی ضد سے باہر آ جائیے کہ آئی ایم آلویز رائٹ، میں درست ہی ہوں. حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی. بہت خطرناک ہے حسد. اپنے اندر حسد کا مادہ اس کو ختم کر دیں اور لوگوں سے محبت کرنا سیکھیں. جبکہ 30 روزہ معتکفین، عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. سرکار کا فیضان تجھ پر جبھی مسافر، سرکار کا فیضان تجھ پر جبھی مسافر، تیرا قلم دلوں میں ہلچل مچا رہا ہے. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان. جب بھی کوئی اس طرح کا ہو نا، جیسے حسد ہے یا تہمت ہے تو غیبت ہے تو جھوٹ ہے، یہ بہت سارے مہلکات ہیں. جب تک ان کی ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں ہوگا تو آدمی بچے گا کیسے؟ یہ حسد یہ مہلکات میں سے اور یہ گناہ بھی ہے. تو حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے. تو یہ حسد بہت ساروں میں پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو ہمیں درس دیتے ہوتے ہیں غالباً کہ ہم بھلے حسد کریں، تم مت کرو، تم ہم پر قلم چلے گا، ہم مرفوع القلم، ہم پر قلم نہیں چلے گا. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا سے خالی، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا. آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 30 روزہ اعتکاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدظلہ العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد میں
30 روزہ اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ رمضان گزر چکا، اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے اور بقیہ دنوں میں اس مہمان کا کرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات اور طاعات سے، تلاوت سے، تراویح سے، دعاؤں سے اس ماہ رمضان کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین کے جو ہم رنگ برنگے خوشبودار مدنی پھول چن رہے ہیں اعتکاف کی برکت سے، اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات اللہ اپنی رحمت کاملہ سے قبول فرما لے۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب الطاری مدثر العالی نے، جو کہ ان دنوں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پاکستان سے باہر سفر پر ہیں، اس دوران رکن شورا کی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ موزمبیق کے شہر ماپوتو میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ واپسی کا سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی۔ کے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے موزمبیق کے شہر ماپوتو حاضری ہوئی اور اب قافلے کی واپس ساؤتھ افریقہ روانگی ہے۔ الحمدللہ یہاں اجتماعات، مدنی مشورے اور دیگر جدول کا سلسلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے یہاں اعتکاف کی اور مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کی ہے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنا لیجیے۔ دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی حاجت ہے، جہاں جاتے ہیں الحمدللہ عاشقان رسول یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں مدنی قافلے چاہیے، تو آپ بھی جہاں جہاں موجود ہیں مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری مسجد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی الطاری مدثر العالی نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ بنگلہ دیش مکی کابینہ میں حضرت مولانا ڈاکٹر ارشاد احمد بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر افطار اجتماعات کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات فرمائے اور رکعت انگیز دعا اور مناجات کا بھی سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، امن تذكر جيران بذي سلام، امن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين. باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں مقامی موٹر سائیکل کمپنی میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. نیز اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن. ہمیں اجتماع میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ اس دفعہ کافی لوگ اس سے بہت سی طرف حاصل کریں گے اور اسی کی برکت سے ہم نے اس دفعہ اعتکاف کی نیت کی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.